بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اچھی حکمرانی یا اچھا تصور حکمرانی۔ تو حکمرانی کے لفظ کو انگلش میں گورننس کہتے ہیں۔ ان کی اچھی حکمرانی کا مطلب ہے گڈ گورننس۔ تو گورننس کا لفظ کا مطلب ہی حکمرانی ہے، لیکن اچھی حکمرانی کا جو تصور ہے اس کا مطلب یہ کہ ایسا طریقہ کار ہے، ایسا لائحہ عمل یا ایسا فن جس کے مطابق ریاستی امور اور حکومت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے، یا ایسے حالات مہیا کریں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور انتشار سے بچیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہر شے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے طاقت کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں اچھی حکمرانی۔ اور اچھی حکمرانی کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت ہی قدیم انسانی تصور ہے۔ اور اچھی حکمرانی کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی مدینے میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھی حکمرانی کا جو کنسیپٹ ہے یا تصور ہے، خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، اور خلفائے راشدین کے بعد جو مسلم فقہ جو ہے اور خلیفہ یا آنے والے حکمران جو اس پر عمل پیرا کرتے ہیں۔ اچھی حکمرانی کی تعریف جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی، ان کے ایسا طریقہ کار جس کے مطابق جو ہے حکومت احسن طریقے سے چلایا جائے اور لوگوں کو اطمینان حاصل ہو، لوگوں کو اپنا حقوق مل جائے، لوگوں جو حکمران ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو ہر قسم کی آزادی ہو، ان کے تمام انسانی حقوق حاصل ہو، ان کی سیاسی آزادی ہو، شخصی آزادی ہو۔ تو اس تمام جو تصورات اس کو کہتے ہیں اچھی حکمرانی۔ اچھی حکمرانی میں حکمران کے دل میں خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور انہیں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اچھی حکمرانی نہیں کی تو اللہ اور عوام کے سامنے جواب دہ ہونا آتا ہے۔ تو لہٰذا اچھی حکمرانی کا جو تصور ہے اس میں صالح اور نیک سیرت جو ہے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، تاکہ حکومتی فیصلے جو ہے صحیح اور شفاف طریقے سے انجام پائیں اور عوام کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اور جو بندہ یا جو بھی حکمران اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو اس کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہی جو ہے بہترین حکمرانی کا تصور ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اسلامی جمہوری حکومت میں اچھی حکمرانی کا کردار، کہ اسلام میں اچھی حکمرانی کسے کہیں گے؟ تو اسلام کا ہمیں پتہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اچھی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ پیش کیا، اور اس کے مطابق جو ہے اچھی حکمرانی کے مطابق سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اچھی معاشرتی حکمرانی ہو۔ ان کی اچھی معاشرتی حکمرانی کا مطلب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں، تو لہٰذا معاشرے میں سب کے ساتھ انصاف ہو، عدل ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی شخصی آزادی کو آپ ختم نہ کریں، ہر بندے کو اس کا بنیادی حقوق ملے، تو اس کو کہتے ہیں اچھی معاشرتی حکمرانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دیا تھا، حجت جس کو کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع، تو اس میں آپ نے بہترین جو انسانی حقوق کا آپ نے تصور پیش کیا، اور جدید دنیا جو مغربی جو دنیا آج کل کہتے ہیں انسانی حقوق کا، ان سب نے جو اپنا جو مین چارٹر ہے، مین اصول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع سے انہوں نے اخذ کیے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرنی، کہ ہر ایک کو برابر سمجھنا ہے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی ہم نے ہر طریقے سے بہتر سلوک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلفائے راشدین نے بھی اس کنسیپٹ کو آگے لے کے اچھی حکمرانی کا تصور جو ہے وہ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ میں اس شخص کو کبھی موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں یا حق تلفی کریں۔ تو اسلامی معاشرے میں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اچھا رہنے، اس کے ساتھ عدل انصاف سے پیش کرنے کی بات کی جاتی ہے، بلکہ اسلام جو ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھی سلوک کی جو ہے تلقین کرتا ہے۔ غیر مسلمان جو ان کو معاشرتی حقوق دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے معاشرے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد ہے اچھی اقتصادی حکمرانی، کہ جب کسی معاشرے میں اگر لوگوں کے لیے ان کی کمانے کا طریقہ یا روزگار کے ذرائع سب کے لیے میسر ہو، برابر ہوں، تو پھر اچھی حکمرانی کا تصور ابھرتا ہے۔ ان کہ اگر لوگ
ایک بندہ ان کی زیادہ سے زیادہ دولت کمائے اور دوسرے بندہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے، اس کو مالی پریشانی ہو، تو اس کو اچھی حکمرانی نہیں کہیں گے۔ تو اگر اچھی اقتصادی حکمرانی ہو، اگر غریب ہو تو اس کو زکوٰۃ دیا جائے، اس کو بیت المال سے اگر پیسہ دیا جائے اور اس کے لیے خاطر خواہ بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اپنے جو ہے اپنے اور اپنے بچوں کو صحیح کھلا سکیں، غربت کی زندگی نہ گزریں، تو اس کو کہتے ہیں اچھی اقتصادی حکمرانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اچھی اقتصادی حکمرانی کا تصور تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی جو ہے تمام جو ہے مسلمان جو غریب ہیں ان کو بیت المال سے پیسے دیا جاتا تھا، اور خلفاء جو ہے خود جو ہے اس تمام چیزوں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر اس کی دور حکومت میں کوئی کتا بھی اگر دریائے دجلہ پر بھوکا مر جاتا تو قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگا۔ تو اسلام یہ ہے کہ اگر حکمران کے دور میں، کسی حکمران کے دور میں اگر اس کے لوگوں کے ساتھ اگر انصاف نہ ہو، ان کو یتیم، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کو اگر ان کو جو یکساں سلوک نہیں کیا جائے تو اس کا جواب بھی حکمران کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اچھی سیاسی حکمرانی۔ اچھی سیاسی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حکمرانی جس میں تمام لوگوں کو اپنے رائے دینے کا حق حاصل ہو، قانون جو ہے قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں، اور ملک کے قانون جو ہے ہر بندہ اپنی مرضی سے نہ چینج کر سکے، اور اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قیامت تک برقرار رہیں، تو اس کو کہتے ہیں اچھی سیاسی حکمرانی۔ اور لیکن اسلام یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی قرآن و سنت میں کوئی آپ کو خاطر خواہ اگر کوئی گائیڈنس نہ ملے تو اسلامی جو حکمران ہیں یا خلفاء ہیں خود جو ہے وہ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، خود بھی اپنے عقل و دلائل کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی اچھی سیاسی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اور اجتہاد کے ذریعے جو ہے ملک کا نظام چلایا جائے، آمریت اور شہنشاہیت نہ ہو، اور غریبوں کا جو ہے لوٹا نہ جائے، اور غریبوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک اپنایا جائے۔ اور اگر کوئی غریب پر ظلم کریں، اگر کوئی غریب کو جو انصاف ان کا اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو اس کو انصاف دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب وہ کسی ایک عورت کو چوری کے الزام میں سزا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ اگر اس کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو سزا ملتی۔ تو اس طرح کے کنسیپٹ جو ہے اچھی حکمرانی کے تصور میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اچھی حکمرانی کا تصور ملتا تھا، بہتر طریقے سے آپ نے حکمرانی کی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی مال غنیمت جو ہے کو لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ تو اسلام خلفائے راشدین کے دور میں جو ایک اچھی حکمرانی کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد اچھی حکمرانی کے راستے مشکلات کون سے مشکلات ہیں جو کہ اچھی حکمرانی جو ہے کسی معاشرے کے اندر نہیں لا سکتی؟ اس میں سب سے پہلے غیر جمہوری اقتدار، ان کی ایسا ہو جس میں عوام کا بندہ جو ہے نہ آئے، عوامی نمائندہ اقتدار میں نہ آئے، بلکہ کوئی بندہ زبردستی یا جبری اگر حکومت کرائے، حکومت سازی کرے تو اس کو کہتے ہیں غیر جمہوری اقتدار۔ تو اگر ایسا ہو تو وہ بندہ اپنے آپ کو کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور جس سے اسلامی جو تصور ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک اچھی حکمرانی کا تصور نہیں ابھرے گا۔ دوسری بات ہے شخصی یا ظالمانہ حکمران، کہ اگر حکمران ظالم ہو، بے رحم ہو، اگر وہ لوگوں کو انصاف نہ دیں تو اس سے معاشرے میں بد امنی پھیلے گی، جو ہے لوگوں پر ظلم ہوگا اور لوگوں کو انصاف نہیں ملے گی، لوگ انصاف کے لیے جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اور اگر کسی حکمران کے خلاف اگر تنقید کرنے کی کوشش کریں تو حکمران جو ہے اس بندے کو مختلف سزا دیتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا مفاد جو ہے وہ مکمل، لوگ جو اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس سے بھی جو اچھی حکمرانی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ان کہ اگر ایک بندے کو اس کی بنیادی انسانی حقوق نہ ملے، عوام کی آزادی مکمل طور پر ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ جس آج کل ہو رہے فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں، افغانستان میں، جس میں جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حالات جو ابتر ہیں اور مسلمانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے بھی مشکلات ہیں اچھی حکمرانی کے راہ میں۔ دوسرے تعلیم کی کمی، ان کی اچھی حکمرانی کے لیے تعلیم کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی معاشرے کی ترقی کے لیے اگر لوگ تعلیم یافتہ ہو تو وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، وہ اپنے مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن اگر معاشرے میں لوگ ہی تعلیمی طور پر پیچھے ہیں تو حکومت کی پر تنقید کرنے کی، حکمران پر تنقید کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے بعد معیشت، یعنی کہ اگر ملک کی معیشت کمزور ہو
تو اس سے بھی جو ہے اچھی حکمرانی یہ نہیں ہو سکتی۔ زراعت اور تجارت یا تعلیم، یہ تمام چیزوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں مضبوط ہو تو ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کچھ مشکلات، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا مشکلات کا پہلا حل ہے آزاد اور خود مختار عدلیہ، کہ اگر کسی معاشرے کا، کسی ریاست کا اگر عدلیہ آزاد ہو، لوگ پرامن زندگی گزار سکیں، مظلوم کو اس کو جو انصاف ملے، تو اس طرح جو ہے اچھی حکمرانی جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا بنیادی حقوق کی فراہمی، یعنی کہ اگر ایک بندے کو بنیادی انسانی حقوق نہ ملے تو جو ہے عدلیہ جو اس کو اس کا بنیادی حقوق دے دیں اور اس کی حفاظت کریں، اور جو قانون کی خلاف ورزی کریں اس کو عدالت سزا دیں، اور جابر حکمران اگر کوئی غلط کام کرے اس کو بھی سزا دیں۔ تو اس طرح جو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ احتساب و توازن، ان کی کوئی بھی ظلم کریں، حکمران جو منمانی کریں، تو اگر عوامی خواہشات کے مطابق وہ کام نہ کرے تو اس پر بھی جو احتساب ہو، تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدہ کے دور میں ہو رہی ہیں، تو اس سے جو ہے اچھی حکمرانی کی جو مشکلات ہیں کچھ حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ دوسرا آزاد اور مضبوط معیشت، یعنی کہ اگر معاشرے کا معیشت صحیح ہو، عوام کو بہتر سہولیات میسر ہو، یکساں مواقع فراہم ہوں، تو اس سے بھی معاشرے میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ شفاف و جمہوری انتخابات، کہ اگر معاشرے میں انتخابات میں دھاندلی نہ ہو، معاشرے کے لوگ اپنے جو ہے حکمران خود مشاورت سے اگر منتخب کر سکیں، تو اس میں معاشرے میں امن و سکون جو لوگوں کو نصیب ہوگا، اور لوگوں کی جو بے اطمینانی ہے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد احتساب، ان کی احتساب کا مطلب ہے ذمہ دار، یعنی کہ جمہوری جو ہے اسلامی ریاست میں بہتر اور احتساب کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر حکمران بن گیا تو وہ ہر قسم کی ظلم کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہیں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ حکمران بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، ایک عام بندے کی طرح اگر حکمران بھی اگر قانون کو توڑیں تو اس کو بھی برابر جو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں احتساب۔ تو اگر احتساب کا کنسپٹ ہو معاشرے کے اندر تو اس سے جو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جن نے خود نے کہا کہ اگر میں میری اس وقت تک اطاعت کروں جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، اگر میں جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دوں تو پھر کوئی بھی میرے اطاعت کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عمر اور دوسرے خلفائے راشدین بھی کہتے تھے کہ ہمیں اپنے تمام اعمال کے لیے عوام کے سامنے جواب دیں، اور اگر عوام کو اگر ہم بہتر انسانی حقوق نہ دیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اچھی حکمرانی کا تصور۔ اور اچھی حکمرانی کے تصور کے لیے ضروری ہے کہ حکمران اپنے فیصلے خود نہ کریں بلکہ عوام سے مشاورت سے کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے بغیر مشورے کے نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ مشورہ کرنے کے لیے مسلم فقہا، مسلم خلیفہ و خلفاء سے وہ باہمی مشاورت کرتے تھے، اور اس طرح جو اپنے باہمی تمام معاملات ہیں وہ طے کرتے تھے۔